مدینہ میں حضور کی تشریف آوری کا تذکرہ سنا اور اسلام کے پھیلنے کا تذکرہ سنا، اور جن جن لوگوں نے مکہ کے کفار سے مل کر مسلمانوں کو اذیتیں تکلیفیں پہنچائی تھی اور مسلمان صبر کرتے رہے، اور پھر اب ان کا جواب دینے کا وقت آیا تھا، تو جناب عدی ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں، اور وہ خود فرماتے ہیں الاصابہ میں اور سیرت ابن ہشام میں، کتب سیر میں یہ واقعات درج ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں ان سے حضور سے نفرت کیا کرتا، اور جب میں نے مدینہ میں آپ کا تذکرہ سنا میری نفرت میں اور اضافہ ہو گیا، اور میں اپنے عربی غلام سے میں نے کہا کہ دیکھو ہو سکتا ہے ہم نے جو کچھ تکلیفیں مسلمانوں کو پہنچائی ہے، جو ظلم اور ستم ہم نے کفار مکہ کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو پہنچائی ہے، یقیناً یہ جواب دیں گے، لہٰذا جوابی کارروائی ہو سکتی ہے، لہٰذا تم میرے لیے اچھے موٹے تازے اونٹ تیار رکھنا کہ اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر اگر ہم پر حملہ آور ہوگا تو میں شام جہاں میرے مذہب کے ماننے والے ہیں میں وہاں چلا جاؤں گا، لہٰذا آپ پہلے بت پرست تھے، بعد میں آپ نے عیسائی مذہب اختیار کیا، لہٰذا وقت بیتا اور بیتنے کے بعد ہوا کہ یوں کہ جوابی کارروائی ہوئی، حضور نے لشکر بھیجا، قبیلے بنو تئی ان کا قبیلہ تھا اور وہ اس کے سردار تھے، لہٰذا جب حملہ ہوا تو جناب عدی بن حاتم یہ اپنے بیوی بچوں کو لے کر اونٹ پر سوار ہوئے اور شام کی طرف نکلنے لگے، آپ کی بہن بھی تھی صفانہ، اور انہیں تلاش کرنے لگے لیکن وہ کہیں گئی ہوئی تھی، لہٰذا بڑے غمگین دل کے ساتھ عدی فرماتے ہیں میں وہاں سے چلا گیا، بہن وہیں پیچھے رہ گئی، اور پھر حملہ ہوا، اور پھر ہوا یہ کہ بہت سارے قبیلے بنو تئی کے جو سپاہی تھے جو لوگ تھے وہ بھاگ کھڑے ہوئے، اور پھر قیدی بنائے گئے، پھر وہاں پر قتل و غارت گیری نہیں ہوئی بلکہ قیدی بنایا گیا، اور قیدی بنا کر پھر تمام قیدیوں کو مال مویشیوں کو اٹھا کر مسجد نبوی آقا علیہ السلام کے پاس پیش کر دیا گیا، اور پھر ان کے لیے اور خود جناب عدی فرماتے ہیں بڑا اچھا انتظام ان قیدیوں کا کیا گیا، خواتین بھی اس میں تھی ان کا بھی بڑا اچھا انتظام کیا گیا، وہ کہتے ہیں ان سارے قیدیوں میں میری بہن کو بھی قیدی بنایا گیا تھا، صفانہ بنت حاتم انہیں بھی قیدی بنایا گیا تھا، لہٰذا جب قیدیوں کو حضور کے سامنے پیش کیا گیا، اور پیش کرنے کے بعد جب حضور سب کا معائنہ کرنے لگے، حضور کا وہاں سے گزر ہونے لگا تو حضرت علی بھی وہاں موجود تھے، تو صفانہ بنت حاتم نے کہا تم رسول اللہ سے ہماری سفارش کرو، حضرت علی نے فرمایا ہم رسول اللہ کے پاس سفارش نہیں کیا کرتے، انہیں کسی کے سفارش کی ضرورت نہیں ہے، جب وہ آئیں تم اپنی بات کہہ دینا، لہٰذا جب حضور کا گزر وہاں سے ہوا، حضرت جناب عدی فرماتے ہیں کہ میری بہن بڑی فصیح اللسان تھی اور بات کرنے پر بڑا ملکہ حاصل تھا، لہٰذا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرنے لگے تو آپ نے یعنی صفانہ بنت حاتم نے عدی کی بہن نے کہا کہ دیکھیں میرے والد فوت پا چکے ہیں، یعنی مر چکے ہیں، فوت ہو چکے ہیں، اور میرے جو سرپرست ہے وہ بچھڑ چکے ہیں، اب یہ انہوں نے ادب کے پہرائے میں کہا یہ تو چھوڑ کر چلے گئے تھے، کہا بچھڑ گئے ہیں سرپرست، اور آپ مجھ پر احسان کرے اللہ آپ پر احسان کرے گا۔ حضور نے دیکھا اور کہا تم کون ہو اور تمہارا سرپرست کون ہے؟ کہا کہ میرے سرپرست میرے بھائی عدی بن حاتم ہیں، تو حضور مسکرائے، آپ نے فرمایا یہ عدی بن حاتم وہی ہے جو اللہ اس کے رسول سے دور دور بھاگتا ہے۔ اللہ اکبر، انہوں نے بڑے تکلیفوں کے پہاڑ توڑے ہوئے تھے مسلمانوں پر، جب مسلمان کمزور تھے انہیں بڑا مارا تھا، بڑا توڑا تھا، بڑی تکلیفیں پہنچائی تھی، اور یہ سارے مل کر اجتماعیت میں تھے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے میں، اور یہ بھی تو قبیلے کے سردار تھے جناب عدی بن حاتم طائی، حاتم طائی کے لڑکے، لیکن آپ کا جواب کیسا ہے دیکھیں، آپ نے کہا اچھا وہ عدی
جو اللہ اس کے رسول سے دور دور بھاگتا ہے۔ الفاظ کا انتخاب بھی کتنا پیارا ہے۔ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے وہ عادی جو اللہ اس کے رسول کا دشمن ہے، وہ عادی جو بھگوڑا ہے معاذ اللہ، وہ عادی جس نے اس طرح ایسے کیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہی تو فرق ہے۔ آپ اس بات کی خواہش رکھتے تھے جو دشمن ہے اللہ اسے ہدایت دے دے اور وہ اسلام کے حلقے اور دائرے میں آ جائے۔ یہی فرق ہے ہم میں اور اسوہ رسول میں، ہماری دوری یہی ہے کہ حضور جب دشمنوں کا بھی تذکرہ کرتے تو تذکرہ ایسا ہوتا کہ واپسی کی گنجائش ہوتی، رجوع کا کوئی راستہ ہوتا ہے نا، کوئی واپسی کا راستہ ہوتا، گھر واپسی کا۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم سرے سے کاٹ دیتے ہیں، ہم سرے سے کاٹ ہی دیتے ہیں، اسے لوٹنے کی، توبہ کرنے کی، رجوع کرنے کی ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں۔ اور یہی بات مسلکی تشدد میں آ گئی ہے، یہی بات مسلکی شدت میں آ گئی ہے کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ بھئی بندہ کوئی غلط راہ پر چلا گیا ہے، اسے ایسے دعوت دو وہ ہدایت کی طرف آ جائے، وہ اللہ اس کے رسول کی طرف آ جائے، وہ راہ حق کی طرف، دین حق کی طرف آ جائے۔ مگر ہمارا مزاج یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا دور چلا گیا ہے تو وہ اور دور چلا جائے، اب نزدیک آنے کا کوئی راستہ نہیں۔ عزیزان محترم، یہ اسوہ رسول ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اگر اسوہ رسول یہ ہوتا تو ابو سفیان مسلمان نہیں بنتے، خالد بن ولید مسلمان نہیں بنتے۔ کتنے نام ہیں میں اگر گناتا جاؤں تو یہ مسلمان کیسے بنتے؟ تو اسوہ رسول یہ ہے جو دور گیا ہے اسے نزدیک کیسے کیا جائے، اسے دین حق کی طرف، راہ حق کی طرف کیسے لایا جائے۔ بہرحال تو کہا یہ وہی عادی ہے جو دور دور بھاگتا پھرتا ہے اللہ اس کے رسول سے۔ یہ کہہ کر حضور تشریف لے گئے، جواب نہیں دیا۔ دوسرے دن حضور پھر تشریف لائے، اس خاتون نے، آپ کی بہن نے وہی کہا کہ کرم کریں، میں وہ ہوں کہ جس کے والد فوت ہو چکے ہیں، جس کے سرپرست بچھڑ چکے ہیں، آپ مجھ پر احسان کریں، اللہ آپ پر احسان کرے گا۔ حضور نے سنا اور آپ نے سن کر پھر ویسے ہی آگے چلے گئے۔ پھر جب تیسرا دن آیا، تیسرا دن آنے کے بعد پھر آپ، صفانہ بنت حاتم کہتی ہیں کہ میں پھر ہمت ہار گئی، پھر میں ہمت ہار کے پست ہو کر بیٹھ گئی۔ پھر تیسرے دن جب قیدیوں سے حضور کا گزر ہونے لگا تو میں نے دیکھا کہ پیچھے پیچھے جناب ابو طالب جو ہے حضرت علی ابن ابو طالب تھے، ابھی وہ ان کو پہچانتی نہیں تھی، لہٰذا پیچھے حضور کے حضرت علی تشریف لا رہے تھے۔ تو حضرت علی نے اشارہ کیا، اب اپنی بات کہو، اب اپنی بات کہو۔ تو پھر انہوں نے کہا، میں نے ہمت پکڑی اور میں کھڑی ہوئی اور میں نے اپنی بات کو دہرایا، اور جو ہی میں نے اپنی بات کو دہرایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہاری اس فریاد کو قبول کرتا ہوں اور تمہیں آزاد کرتا ہوں، اور تم جاؤ، لیکن جانے میں گڑبڑ نہ کرنا۔ تمہارے قبیلے کا کوئی معتمد علیہ شخص اگر آتا ہے تو پھر تم اس کے ساتھ اپنے بھائی کے پاس شام چلی جانا۔ لہٰذا صفانہ بنت حاتم بڑی خوش ہوئی، اور پھر انہوں نے پوچھا کہ وہ جو نوجوان تھا پیچھے کہ جس نے اشارہ کیا تھا کہ اب اپنی بات رکھو، تمہاری بات قبول کی جائے گی، اشارے سے کہا تھا، وہ نوجوان کون تھا؟ تو لوگوں نے بتایا وہ کوئی اور نہیں، وہ جناب علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اور پھر وہ انتظار کرتی رہی حتیٰ کہ وہاں سے کچھ قافلہ آیا، اور انہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، میرے قبیلے کا فلاں فلاں شخص آیا ہے اور فلاں فلاں قافلہ آیا، اب مجھے اجازت مرحمت فرمائے کہ میں اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤں۔ لہٰذا حضور نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بہترین سواری دی، انہیں کپڑے اور جوڑے دیے، لباس دیا، حتیٰ کہ زاد راہ، راستے میں جانے کے لیے کھانے کی اور جو اسباب کی ضرورت پڑے گی رسول اللہ نے وہ اسباب مہیا فرمائے، اور جس حد تک پہنچایا جا سکتا تھا حفاظت سے صحابہ کو ساتھ میں بھیجا تاکہ کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے، پورے حفظ و امان کے ساتھ، پوری عزت و تکریم کے ساتھ اور پورے پروٹوکول کے ساتھ
آپ نے صفانہ بنت حاتم کو رخصت کیا، روانہ کیا اور وہ چلی گئی۔ اب وہ قافلہ چلا اور قافلہ چلتے چلتے کہاں گیا؟ شام گیا، جناب عدی کے پاس، اور دور سے انہوں نے دیکھا قافلہ ہے، اور قافلے میں جب انہوں نے غور کیا تو وہ کہنے لگے یہ کوئی اور نہیں، یہ تو حاتم کی بیٹی میری بہن صفانہ ہے۔ اب وہ نزدیک آئیں، اور جیسے ہی نزدیک آئیں اب وہ انتظار میں تھی، وہ آئی اور کہنے لگے ارے ظالم، تو نے قطع رحمی کی ہے، تو نے اپنے باپ کی عزت کو پیچھے چھوڑ آیا، تو اپنے بیوی بچوں کو اونٹ پر سوار کر کے چلا گیا، اور تو نے اپنے باپ کی عزت کو پیچھے چھوڑ دیا، اپنی اولاد کو تو لے گیا، اپنے باپ کی اولاد کو چھوڑ گیا، تجھے شرم نہ آئی؟ اب ظاہری بات ہے یہ چھوڑ کر چلے گئے تھے، لیکن وہ کہیں اور چلی گئی تھی، لہٰذا اس لیے انہیں چھوڑنا پڑا۔ لیکن انہوں نے جو ناراضگی کا اظہار کیا، جناب عدی کہتے میں نے بڑے اطمینان سے سنا، میں نے کہا کہ تم جو کہہ رہی ہو وہ سب سچ ہے، وہ سب صحیح ہے، مجھے بس اور ملامت نہ کرو، مجھے بد دعا نہ دینا، میری یہ پریشانی تھی۔ تو آپ نے پھر انہیں معاف بھی کر دیا، اور پھر حضرت صفانہ بنت حاتم ساتھ میں رہنے لگی۔ پھر جناب عدی نے پوچھا کہ تم اتنے وقت قید میں رہی، بتاؤ تم نے محمد کو کیسا پایا؟ اب سنو دشمنوں کی زبانی، جناب رسول اللہ کی زندگانی، کہ آپ کا اسوہ، آپ کی سیرت اور کردار دشمنوں کی زبان سے، ابھی اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا ہے۔ بھائی نے پوچھا ذرا بتاؤ تو صحیح کہ محمد کیسے ہیں، تم نے انہیں کیسا پایا؟ تو صفانہ بنت حاتم نے کہا بخدا وہ بڑے اچھے اخلاق و کردار والے ہیں، وہ بڑی عزت و تکریم کرنے والے ہیں، ان کے پاس کوئی عزت والا رسوا نہیں ہوتا، ان کے پاس کوئی تکریم والا رسوا نہیں ہوتا، وہ ہر چیز کا خیال کرتے ہیں، وہ قیدیوں کو کھانا بھی کھلاتے ہیں، وہ ان کا خیال بھی رکھتے ہیں، اور جان لو کہ اگر وہ اللہ کے سچے رسول ہیں تو پھر ان کی دعوت کو قبول کرنے میں جو سبقت لے جائے گا وہ عزت والا ہوگا، اور اگر وہ بادشاہ ہیں، اگر مان بھی لو رسول نہیں ہے کوئی بادشاہ ہے، تو وہ بادشاہ ایسے بادشاہ ہیں کہ جن کے دربار میں عزت والوں کو رسوا نہیں کیا جاتا، عزت والوں کو رسوا نہیں کیا جاتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عزت نفس انسان کے لیے سب سے اوپر ہوا کرتی، خودداری سب سے اوپر ہوا کرتی ہے، پیسہ دولت کھانا پینا یہ انسان کے لیے اوپر نہیں ہے، اسے عزت دی جائے، اس کے عزت نفس کو مجروح نہ کیا جائے، یہ انسانی حرمت کی قدریں ہیں، اور یہی سب سے اہم بات ہے۔ اور انہوں نے سب سے اہم جو مدعا رکھا وہ یہی رکھا کہ انہوں نے بڑی ہماری عزتیں کی، اور اگر وہ بادشاہ بھی ہیں تو تم اگر ان کے سامنے سر بھی جھکا لو تو یاد رکھنا عزت والے کبھی وہاں رسوا نہیں ہوتے، تم دیری نہ کرنا۔ جب یہ باتیں بہن کی بڑی پیاری باتیں، کیونکہ بڑے فصیح اللسان تھی، انہوں نے جب یہ باتیں کہی تو جناب عدی نے فوراً سفر کا ارادہ کیا، بغیر پناہ کے، بغیر امان کے، بغیر کسی کے بیک اپ کے، یعنی کوئی کسی کو، عرب میں یہ دستور ہوتا کہ کسی کو جو مقامی ہے اس کی پناہ لی جاتی تاکہ کوئی حملہ نہ کرے، کوئی نقصان نہ پہنچائے، کہ بھئی میں فلاں کے امان میں، فلاں کی ضمانت میں ہوں۔ لہٰذا جناب عدی نے کوئی امان نہیں لیا، کوئی پناہ نہیں لی، فوراً مدینہ مسجد نبوی حاضری، اور آپ فرماتے ہیں جیسے ہی رسول پاک میں گیا اور دیکھا کہ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، حضور کہاں ہے؟ تو دیکھا کہ حضور تمام صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے، کچھ جس طرح ایک عام آدمی اپنے لوگوں کے، اصحاب کے، دوستوں کے درمیان بیٹھتا ہے، فرمایا اتنی عاجزی کے ساتھ میں نے دیکھا کہ آپ اپنے اصحاب کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر آپ سوچنے لگے کہ بھئی ایسے مزاج والا بادشاہ تو نہیں ہو سکتا۔ جیسے ہی وہ قریب گئے جناب عدی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم کون؟ کہا کہ میں عدی بن حاتم تائی ہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا، اور ہاتھ پکڑ کر کہا چلو بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔
لہٰذا جب حضور ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے حجرے کی طرف لے جانے لگے تو جناب عدی فرماتے ہیں کہ راستے میں ایک خاتون اپنے بچے کو لے کر کھڑی تھی. وہ خاتون آ کر حضور کے ساتھ بات کرنا اس نے شروع کیا اور کافی دیر تک وہ کہتی رہی، حضور سنتے رہے، وہ کہتی رہی، حضور سنتے رہے، حتیٰ کہ اس نے اپنی حاجت بتائی. اور جب اس نے حاجت بتائی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حاجت کو پورا کر دیا. جناب عدی فرماتے ہیں میں وہیں کھڑا دیکھ رہا تھا. میں نے کہا بادشاہوں میں تو ایسا صبر نہیں ہوا کرتا. یہ کوئی دولت کے لیے، حکومت کے لیے نہیں آئے ہیں، یہ بادشاہت کے لیے نہیں آئے ہیں، یہ کسی منصب و جاہ کے لیے نہیں آئے ہیں. کہا یہ مزاج بادشاہوں کا نہیں ہوا کرتا. بادشاہوں کے مزاج میں تو بڑی تنگی ہوتی ہے، بڑی جلد بازی ہوتی ہے، اور کوئی اس طرح سے پروٹوکول توڑ نہیں سکتا. میں دیکھتا ہوں کہ خاتون درمیان میں حضور کو روکتی ہے اور مسلسل اپنی پریشانیاں سناتی جاتی. حضور ہے کھڑے، اطمینان سے سنتے جا رہے ہیں. حضور یہ نہیں کہتے خاتون میرے ساتھ مہمان قبیلے بنی تئی کا سردار آیا ہے، میں نے اس سے بات کرنی ہے، بعد میں سنا دینا. اللہ اکبر، کیسی نرمی ہے، کیسے اخلاق و کردار ہے. وہ سناتی رہتی، حضور سنتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ وہ پھر بتاتی کہ یا رسول اللہ یہ پریشانی ہے، تو آپ اس کی حاجت پوری کرتے ہیں. اور پوری کرنے کے بعد جناب عدی کو اپنے حجرے مبارکہ میں لے جاتے ہیں. جناب عدی فرماتے ہیں کہ جب میں مدینہ آیا تو میں نے سوچا کہ انہوں نے پیسے دولت بڑی اکٹھا کر لی ہوگی، بڑی بڑی عمارتیں ہوں گی، بڑے بڑے محلات ہوں گے، ان کے گھر بڑے عالی شان ہوں گے، شان و شوکت کی زندگی گزار رہے ہوں گے. جب میں گیا تو دیکھا کہ کچی اینٹ کی جو ہے دیواریں بنی ہوئی ہیں اور کچے مٹیوں کے گھر بنے ہوئے ہیں. جب میں اندر گیا تو دیکھتا ہوں کہ دیواریں بھی کچی ہوئی اینٹ کی بنی ہوئی ہے اور زمین بھی ابھی کچی پڑی ہوئی ہے، اور سامنے کیا ہے، چٹائی پڑی ہوئی ہے اور ایک کھجور کے پتوں کا تکیہ بنا ہوا ہے جس پر تھوڑا سا اوپر ہے، زمین سے اوپر بیٹھنے کے لیے. لہٰذا اب میں جیسے ہی اندر گیا میں نے دیکھا کہ اتنی سادگی کی زندگی. نام تو ہم نے ایسا سنا ہے کہ لوگ نام سنتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں، اور ان کا رہن سہن ایسا، اتنی سادگی. انہوں نے دیکھا کہ بھئی زمین بھی کچی ہے، ممکن ہے مجھے شاید چٹائی پر بٹھائیں گے اور خود اوپر اس کھجور کے گدے پر بیٹھ جائیں گے. لہٰذا ایسا نہیں ہوا. جناب عدی فرماتے میں نے دیکھا، مجھے تعجب ہوا. انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا، کہا تمہارا باپ بڑا سخی تھا، تمہارا باپ بڑا سخی تھا، لہٰذا تم اس گدے پر بیٹھو. انہوں نے ہچکچاہٹ کی کہ آپ بیٹھیں. حضور نے فرمایا نہ، تم میرے مہمان ہو، تم اس گدے پر بیٹھو گے. حضور نے جناب عدی کو گدے پر بٹھایا اور خود چٹائی پر بیٹھ گئے، نیچے چٹائی پر بیٹھ گئے. جناب عدی یہ منظر دیکھ رہے ہیں، اور وہ جو دلوں میں نفرتیں، کڑواہٹوں کا زہر تھا، وہ زہر آہستہ آہستہ ہٹتے جا رہا ہے، آہستہ آہستہ ہٹتے جا رہا ہے. اب حضور نے گفتگو کرنا شروع کی، اب حضور نے بات کرنی شروع کی. آپ نے فرمایا اے عدی، کیا تمہارا تعلق اس رکوسی گروہ سے نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، میں رکوسی گروہ سے تعلق رکھتا ہوں. یہ رکوسی کون؟ یہ جو صابی تھے، یعنی جو ستاروں کی پوجا کرتے، چاند تاروں جو ہے سورج کی پوجا کرتے، صابیین کا ذکر قرآن میں. تو کہا یہ تمہارا یہ جو مذہب ہے وہ صابیوں اور عیسائیوں کے بین نہیں ہے، یعنی اس کا مشرن. کیا تم اس گروہ سے وابستہ نہیں ہو؟ جناب عدی نے کہا ہاں، میں رکوسی ہوں. دوسری بات حضور نے کہی کہ کیا جو مال غنیمت آتا ہے اس مال غنیمت کا چوتھا حصہ لے کر تم اپنی زندگی بسر نہیں کرتے؟ جناب عدی نے کہا ہاں، میں مال غنیمت کا، وہ قبیلے کا جو مال غنیمت آتا ہے میں اس کا چوتھا حصہ لے کر اس پر زندگی گزارتا ہوں. آپ نے فرمایا کیا تمہارے مذہب کے مطابق یہ تمہارے لیے حرام نہیں ہے، تمہارے لیے ناجائز نہیں ہے؟ کہا ہاں، میرے لیے ناجائز ہے. جناب عدی تعجب میں پڑ گئے. کہا عرب کو تو یہ پتہ ہی نہیں، عرب تو یہ جانتے ہی نہیں، پھر انہیں یہ بات کیسے پتہ چلی؟ اب آپ نے فرمایا کہ، اور اب چبھتا ہوا سوال اس سے کیا کہ اے عدی،
تم اللہ اس کے رسول سے دور دور بھاگتے ہو، تم اسلام کے آغوش میں نہیں آنا چاہتے، تم اسلام کو قبول نہیں کرنا چاہتے؟ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ تم دیکھ رہے ہو کہ یہاں مسلمانوں کے پاس مال و دولت نہیں ہے، کچے اینٹ کے گھر بنے ہوئے ہیں، مٹی کے گھر بنے ہوئے ہیں، نہ وہ قالین ہے، نہ وہ فرش ہے، نہ وہ عمارتیں ہیں، نہ وہ دولتیں ہیں، نہ وہ دولتوں کی ریل پیل ہے، تم اسی لیے اسلام قبول نہیں کر رہے ہو؟ اے عدی، ایک وقت آئے گا کہ قیصر و کسریٰ فتح ہوں گے اور اسلام کے دامن میں مال و دولت کی اتنی فراوانی ہوگی کہ وہاں دینے والا ہوگا لیکن لینے والا نہیں ہوگا۔ ایسا وقت بھی آئے گا، تم دیکھو گے کہ اسلام اور مسلمانوں کے دامن میں دولت کے وہ انبار ہوں گے کہ لوگ دینے والے ہوں گے لیکن کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ تم سمجھتے ہو کہ یہ غریب لوگ ہیں، یہ تنگ دست لوگ ہیں، ان کے درمیان کوئی بادشاہ نہیں ہے، ان کے درمیان کوئی قیصر و کسریٰ نہیں ہے۔ اے عدی، تم دیکھو گے کہ تم سمجھتے ہو کہ مسلمانوں میں کوئی تاجدار نہیں ہے، ایک وقت آئے گا کہ بابل کے سفید محلات بھی فتح ہوں گے، قیصر بھی زیر ہوگا، کسریٰ بھی زیر ہوگا، اور اس کے خزانے اسلام کے خدموں میں گرے ہوئے ہوں گے، اور جب قیصر ختم کر دیا جائے گا تو دوسرا قیصر نہ ہوگا، اور جب کسریٰ ختم کر دیا جائے گا دوسرا کسریٰ نہ ہوگا۔ اور تم دیکھو گے کہ اسلام کے آغوش میں ایک عورت تنہا قادسیہ سے، تنہا سونے کے زیوروں سے لدی ہوئی مکہ کی طرف حج کے لیے تنہا روانہ ہوگی، لیکن درمیان میں اسے کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا، اس قدر امن و امان ہوگا اسلام کے دامن میں، اسلام کے آغوش میں یہ امن و سلامتی پھیلائی جائے گی۔ وہ وقت آئے گا، تم دیکھ لو گے کہ اسلام کس طرح اپنے آغوش میں پوری دنیا کو سمیٹ لے گا۔ تم دولت کی فراوانی بھی دیکھو گے، تم قوت اور اقتدار بھی دیکھو گے، لیکن اس دولت اور اقتدار کے ساتھ ساتھ تم اس اسلام کے دامن میں امن و سلامتی اور حفاظت کو بھی دیکھو گے۔ جناب عدی بن حاتم فرماتے ہیں کہ وہ باتیں میرے ذہن پر ایسے اثر کر گئی، آپ کے اخلاق و کردار ایسے اثر کر گئے، آپ کا رہن سہن ایسا اثر کر گیا کہ ہم اتنے جانی دشمن تھے آپ کے، ہم اتنا نفرت کرتے تھے آپ سے، لیکن آپ کا رویہ ہمارے ساتھ، آپ کا برتاؤ ہمارے ساتھ اتنا پیارا تھا کہ مجھے کہنا پڑا کہ اب میں انتظار نہیں کر سکتا، مجھے کلمہ پڑھائیں اور اپنے جانثاروں میں شامل کر لیں۔ لہٰذا انہوں نے کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد تاریخی روایتوں سے ملتا ہے کہ آپ کی بہن نے بھی اسلام قبول کیا، اور پھر ایسے قبول کیا کہ پھر اسلام کے جانثاروں میں آپ ہوئے، ابو بکر کے ساتھ، عمر کے ساتھ، سب کے ساتھ آپ بقید حیات رہے، حتیٰ کہ حضرت علی کے جانثاروں میں آپ کا شمار ہوا، اور پھر بعد میں جو جنگیں ہوئی جس میں حضرت علی کے سامنے لوگ فتنے کا وقت آیا اپنے آپ کے مقابل ہو گئے تھے، ایسے وقت میں یہی جناب حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کے ساتھ سینہ سپر ہو کر ان کے جانثاروں میں کھڑے رہے، حتیٰ کہ اپنے بچوں کو قربان کر دیا، آپ کی آنکھیں قربان ہو گئی، اور آخری وقت تک وہ اسلام کی خدمت کے لیے لڑتے رہے۔ اور پھر 67 ہجری میں روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کا وصال ہوا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ خود جناب حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زبان سے بیان کرتے کہ بھئی ہم ایسے دشمن تھے، پھر حضور نے ایسے برتاؤ کیا۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ اسوہ رسول آج یہی تقاضا کرتا ہے، سیرت النبی آج یہی تقاضا کرتی ہے۔ اس وقت بھی لوگ جان کے دشمن تھے، اسلام کے دشمن تھے، لوگ آج بھی جان کے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہے، لیکن اس وقت اس دشمنی کا خاتمہ کرنے کے لیے اسوہ رسول موجود تھا۔ لیکن آج ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں، کوئی اس اسوہ رسول کا طلبگار ہی نہیں، کوئی اس سیرت النبی پر عمل کرنے والا ہی نہیں۔ دشمنیاں اس وقت بھی تھی جنہیں محبتوں میں بدلا گیا، دشمنیاں آج بھی ہے، اور ان دشمنیوں کو بھی محبت میں بدلنے کے لیے
اسوہ رسول کی نرمی کو اختیار کرنا ضروری ہے، حکمت نبوی کو اختیار کرنا ضروری ہے، اولیاء کے نقش قدم پر چلنا ضروری ہے کہ جو محبتوں سے انہوں نے لوگوں کو قریب کر کے اپنے اخلاق و کردار سے انہیں اپنا گروید مرید بنا لیا اور ایسا بنایا، ایسا